كسى الخلق نفسا جلال اليقين وجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آثار وارث کربلا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ کلام جو سفر المظفر کے آخری ایام میں جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالی. ہماری دوسری نشست بھی اسی موضوع پر ہوگی جس پر ہم نے پہلے موضوع کا اختتام کیا تھا، یعنی کہ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بظاہر دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم آج کچھ دیگر باتیں کریں گے تاکہ صحیفہ سجادیہ کو سمجھنے میں ایک بہترین لاہ عمل اور ایک اچھی اپروچ کے ساتھ ہم صحیفہ سجادیہ کو کھول سکیں. مرحوم مجلسی جو کہ علامہ مجلسی کے والد ہیں، انہوں نے اپنا صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے ایک بہترین واقعہ بیان کیا جس کو علامہ مجلسی نے خود بعد میں اپنی کتاب کے اندر بھی نقل کیا ہے. علامہ مجلسی کے والد یہ کہتے ہیں کہ میں جوانی کے بالکل ابتدائی ایام میں نماز شب پڑھنے کی طرف مائل ہوا اور مجھے متوجہ کیا گیا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز شب جو ہے وہ پڑھا کروں، لیکن ایک تھوڑا سا ایک فقہی مسئلہ میرے ذہن میں موجود تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ نمازیں ایسی تھیں جو قضا ہو چکی تھی مجھ پر، یعنی قضا نمازیں بھی میرے اوپر واجب تھیں، لہذا اس لیے پھر وہ احتیاطاً قضا نمازوں کو بھی انجام دیتے تھے، اور نماز شب کے ٹائم اٹھ جاتے تو ان کے اندر ایک کنفیوژن کہہ لیجئے وہ یہ ہوتا کہ آیا اس دوران میں نماز تہجد اور نماز شب پڑھوں جو میرے لیے مستحب کا درجہ رکھتی ہے، یا وہ واجب نمازیں پڑھوں جن کے لیے مجھے معلوم نہیں کہ مجھے بعد میں مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی اور ان قضا نمازوں کو انجام دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا. لہذا اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے وہ پھر اپنے وقت کے جو مشہور مجتہد تھے شیخ بہائی ان کے پاس چلے گئے اور اپنی اس جو ان کی ذہنی الجھن تھی اس کو بے عین ہی ان کے سامنے بیان کیا. تو انہوں نے حکم دیا کہ آپ قضا نمازیں پہلے انجام دے دیں. تو علامہ مجلسی کے والد یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے اس کے باوجود ایک گفتگو کرتا تھا اور شیخ بہائی سے پوچھنے کے باوجود بھی میرے اندر ایک گفتگو چلتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ نماز شب کی تو اپنی خاص برکتیں ہیں، خصوصیات ہیں، اور وہ جو آثار ہیں نماز شب کے اور نماز تہجد کے جو اثرات ہیں وہ بہرحال قضا نمازوں سے تو حاصل نہیں ہو سکتے. میرا واجب ضرور ادا ہو رہا ہے لیکن ان اثرات کو میں حاصل نہیں کر سکتا ہوں جب تک میں نماز شب ہی نہیں پڑھوں گا. اسی الجھنوں کے دنوں میں ایک دفعہ وہ اپنے گھر پہ چھت کے اوپر سو رہے تھے اور کہتے ہیں میں در حقیقت سو بھی نہیں رہا تھا بلکہ نیند اور بیداری کے درمیانی عالم میں تھا. اس عالم میں نے دیکھا کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جامع مسجد کی جو بازار تھا جہاں خربوزے بکتے تھے، خربوزوں والے بازار میں نے ان کو دیکھا. لہذا میں انتہائی شوق اور ذوق کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لپکا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پھر میرے ذہن میں جو چند ایک مسائل تھے اور سوالات تھے وہ میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے. ان سوالوں میں سے ایک سوال پھر یہی تھا کہ میرے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو کیا نماز شب پڑھ لوں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز شب پڑھ لو. کہنے لگے یہ سارے سوالات کا سیشن جب امام سے مکمل ہوا تو میں نے امام سے ایک آخری فرمائش کی کہ مولا میری ہمیشہ آپ تک رسائی اور پہنچ نہیں ہو سکے گی، آج آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، لہٰذا میں خواہش یہ کرتا ہوں اور میری چاہت یہ ہے کہ آپ ایک ایسی کتاب مجھے دے دیں کہ جس پر میں عمل کرتا رہوں اور آپ سے ملاقات نہ بھی ہو تو اس کتاب سے میں اپنی علمی ضرورت کو پورا کر سکوں، اپنی فقہی ضرورت کو پورا کر سکوں، اپنے عقائد کے معاملات، اپنی معرفت کے معاملات، اپنی توحید، رسالت، فروع دین ہوں یا عقائد کے مسئلے، ان ساری چیزوں کے لیے مجھے اس میں گائیڈنس ملے اور میں اس پر عمل کرتا رہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحوم مجلسی سے فرمایا کہ آپ جاؤ اور وہاں جا کر محمد تاج آغا سے کتاب حاصل کر لو، اس کتاب سے تمہاری یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ہر چیز میں تمہیں پراپر گائیڈنس مل جائے گا اس ایک کتاب سے. کہتے ہیں جب خواب میں امام مجھ سے یہ بات کہہ رہے تھے تو مجھے خواب کے عالم میں یوں لگ رہا تھا کہ میں ان کو یعنی محمد تاج آغا کو جن کی طرف ریفر کر رہے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جانتا ہوں، لہذا عالم خواب میں ان کے پاس چلا گیا اور ان کے پاس جا کر میں نے کتاب بھی لے لی اور اس کتاب کو اسٹڈی کرنا بھی شروع کر دیا. اور اسٹڈی کرتے ہوئے میرے اوپر عالم یہ تھا کہ میں گریہ کر رہا تھا اور آوزاری کر رہا تھا.
یہاں جب پہنچتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میرا خواب وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ آنکھ کھلنے کے بعد اب وہ ملاقات امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور پھر انہوں نے مجھے جس کتاب اور جس شخصیت کی طرف ریفر کیا تھا وہ میرے ذہن میں آتا ہے، لیکن میں عالم بیداری میں کسی محمد تاج نامی شخص کو نہیں جانتا جن کی طرف امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ریفر کیا تھا اور جن کا حوالہ مجھے دیا تھا. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ چونکہ شیخ بہائی اس زمانے میں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں میرے زمانے کے دنیائے تشیع کے مرجع جان ہیں، لہذا شاید اسی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تاج کے لقب سے یاد کیا ہوگا. نماز صبح کے لیے جب میں اٹھا تو نماز صبح ادا کرنے کے بعد میں شیخ بہائی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس سید گل پیگانی بھی موجود تھے، اور وہ دونوں حضرات اور بزرگ شخصیتیں صحیفہ سجادیہ کا مباحثہ کر رہے تھے. میں نے ان کو پورا ماجرا سنایا کہ آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو شیخ بہائی کہنے لگے کہ دیکھو، جس چیز کی تمہیں تلاش ہے نا، وہ چیز انشاءاللہ تعالی تمہیں مل جائے گی. جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں اس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے بھی ہوگا تم اس تک پہنچ جاؤ گے. وہاں سے اٹھے، وہاں سے چونکہ وہ کتاب نہیں ان کو ملی تھی جس کتاب کی طرف امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ریفر کیا تھا، تو گویا ان کا اب کہہ لیجیے اس خواب کی تعبیر نہیں مل رہی تھی. تو واپسی پہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ جہاں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جامع مسجد کے پاس جس بازار میں امام سے ملاقات ہوئی تھی، میں وہاں جاتا ہوں، لہٰذا میں سیدھا ادھر چلا گیا. وہاں پہنچا تو میں نے اپنے ایک پرانے دوست اور بڑا جو میرا شناسا تھا اور میں جس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا اور جس کا نام حسن تاج تھا، ان کو میں نے دیکھا. تو میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد تاج آغا کہا تھا، تو جس کو میں حسن تاج کے نام سے جانتا ہوں، شاید ان کا ریئل نیم اور اصلی نام محمد تاج آغا ہوگا. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ محمد تقی، چونکہ ان کا نام محمد تقی تھا، مرحوم مجلسی کے والد کا نام محمد تقی، آؤ گھر چلتے ہیں، میں تمہیں کچھ کتابیں دینا چاہتا ہوں. اس عالم میں وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، کمرے کا دروازہ کھولا جہاں پہ وہ کتابیں موجود ہوتی تھیں اور ان کی لائبریری تھی، اور وہ مجھے کہنے لگے اس کمرے میں چلے جاؤ اور جو کتاب لینا چاہو تم اپنی مرضی سے لے لو. تو اندر چلے گئے اور وہاں پہ جا کر انہوں نے ایک کتاب اٹھائی، اور جس پہلی کتاب کو انہوں نے اٹھایا یہ وہی کتاب تھی جو کہ خواب کے عالم میں ان کو ملی تھی اور جس کا وہ سٹڈی کر رہے تھے، اور جس کو سٹڈی کرتے ہوئے وہ آہوزاری اور گریہ کر رہے تھے. یہ ایگزیکٹلی وہی کتاب تھی، یعنی یہ صحیفہ سجادیہ تھا. یہ دیکھ کر کہتے ہیں میں اس کتاب کو دیکھا اور میں زارو قطار رونے لگ پڑا اور پھر اٹھ پڑا اور وہاں سے اور پھر باہر آ گیا. لیکن مجھے ایک چیز کنفرم ہو گئی کہ میرے امام زمانے کے امام چاہتے یہ ہیں کہ میں صحیفہ سجادیہ کی تعلیمات سے اپنے آپ کو بہرہ مند کروں، اور پھر اس صحیفہ کے ذریعے صرف یہی نہیں کہ میری دعائیں اور مناجات کا چیپٹر مکمل ہوگا، بلکہ انشاءاللہ جس کو ابھی ہم تھوڑی دیر بعد اس موضوع پہ آپ سے بات بھی کریں گے کہ صحیفہ سجادیہ کا یہ تعارف کرا دینا کہ صحیفہ سجادیہ دعاؤں اور مناجات کی ایک کتاب ہے. صرف اتنا تعارف صحیفہ سجادیہ کا مکمل تعارف نہیں ہے، ایک نامکمل تعارف ہے، ایک ناقص تعارف ہے. جب یہ کتاب لے کر باہر آئے تو حسن تاج پھر ان سے کہنے لگے کہ آپ ایک ہی کتاب لے کر آ گئے ہو، آپ کوئی اور کتاب بھی چاہتے؟ میں نے تو کہا تھا آپ جتنی کتابیں چاہتے ہو یہاں سے لے لیجئے اور اپنے سٹڈی کے لیے لے جائیے. تو جو مرحوم مجلسی نے اپنے الفاظ لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن تاج سے کہا کہ ہمیں بس است، یعنی یہی میرے لیے کافی ہے، یہی میری ضرورت کی چیز ہے. پھر انہوں نے وہاں سے اس کتاب کو لیا، اور کتاب کو لینے کے بعد پھر اصفہان کے لوگوں کو اس کتاب کی آگاہی اور تعلیم دی، اور پھر وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ صحیفہ سجادیہ کی برکتوں سے اور اس کی تعلیمات سے کتنے ہی لوگوں کو میں نے مستجاب الدعوا کی منزل پر فائز ہوتے ہوئے دیکھا. وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ تھا اس معاشرے میں کہ جو مستجاب الدعوات تھے. یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد علامہ مجلسی نے اپنی یادداشتوں میں جب یہ واقعہ نقل کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے اس خواب کے بعد اپنی زندگی کے پورے 40 سال اس کتاب کی ترویج میں، اشاعت میں صرف کر دیے تھے. ان کی زندگی کا ایک سب سے بڑا مقصد صحیفہ سجادیہ کا ترویج تھی اور اس کا اشاعت تھا. اور پھر اس کا نتیجہ بھی علامہ مجلسی کے بقول یوں نکلا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا گھر موجود نہیں تھا جس میں صحیفہ سجادیہ کا نسخہ نہیں تھا.
اور پھر البتہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ اس عظیم حقائق نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کو اپنی یادداشتوں کے اندر نقل کروں اور لوگوں کے استفادے کے لیے پیش کر دوں. یہ صحیفہ سجادیہ کی کتاب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ریکمینڈڈ کتاب ہے. پہلی بات تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. دوسری بات، یہ ریکمینڈڈ کیوں ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ میری دعائیں قبول ہوں؟ خود یہ بھی ایک بڑا، دیکھیں نا، میں نے جیسے کہا تھا کہ انکمپلیٹ انٹروڈکشن ہے صحیفہ سجادیہ کا. یہ صحیفہ سجادیہ ہی کی کیا بات کریں. ایون ہم آئمہ کے بارے میں جب دیکھتے ہیں، آئمہ اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے ایک ایسی چیز جس کو ہم نے میرے خیال میں بڑا غلط انداز میں لے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آئمہ اہل البیت علیہ السلام صرف ہماری حاجتوں کی برابری کے لیے اور حاجتیں پوری کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے؟ جس کو بیٹا چاہیے اس کو اولاد کا وسیلہ بننے کے لیے، جس کو رزق چاہیے اس کی روزی رزق کے وسیلے کے بننے اور روزگار کے وسائل کی طرف حاجت برابری کے لیے، پھر جو مریض ہے اس کی شفا یابی کے لیے، جس کی کوئی اور حاجت ہے ان حاجتوں کی برابری کے لیے، کیا صرف اسی چیز کے لیے آئمہ اہل البیت علیہ السلام آئے تھے؟ حالانکہ آئمہ سے جو استفادہ کیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ استفادہ عوام الناس کے لیول پہ یہی کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی مشکلات کی برطرفی کے لیے، اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے، اپنے امتحانات میں کامیاب ہونے کے لیے، سختیوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے آئمہ اہل البیت علیہ السلام کے دروازے پہ جاتے ہیں اور ان کے وسیلے کا استعمال کرتے ہیں. یہ آئمہ اہل البیت علیہ السلام کو حالانکہ اللہ نے صرف یہی عنوان دے کر نہیں بھیجا، بلکہ ایگزیکٹ وہ عنوان جو آئمہ اہل البیت علیہ السلام کی اس دنیا میں بھیجنے کا تھا، وہ تو ایک ہادی بنا کر بھیجا تھا. ہدایت سب سے بڑا عنوان تھا جس کو ہم نے کہیں پیچھے گم کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے عنوانات جو دیگر برکتیں ان کی وجود سے ہمیں مل سکتی تھیں انہی کو ہم نے حقیقت بنا لیا اور وہی صرف مقصد عظیم سمجھ لیا کہ شاید یہی مقصد تھا. بلکہ مجھے خود اچھے سے یاد ہے ایک مرتبہ زیارات کے سفر پہ سرزمین کربلا پہ چند نوجوانوں، دوستوں اور زواروں سے جب یہ سوال بعینی میں نے خود کیا کہ آپ کس مقصد کے لیے کربلا کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، مطلب اس زواری کا اور اس دفعہ کربلا آنے کا کوئی خاص مقصد تھا؟ تو زیادہ تر نوجوانوں اور ان افراد کا جو زیارت کی نیت سے کربلا میں موجود تھے، ان کا جواب بھی یہی تھا. کسی کا یہ کہ میرے ہاں بیماری تھی گھر میں اور میں نے منت مانی تھی کہ اگر شفا یابی ہوئی تو کربلا آ جاؤں گا. کسی نے کہا میرے اوپر فلاں مشکلات، میری فلاں منت، میری فلاں، یعنی حاجات موسٹلی، بلکہ یوں کہوں کہ اس سوال کے سیشن میں جتنے لوگ موجود تھے ان کی کربلا آنے کی ایک بہت بڑی وجہ حاجات ہی تھی. یا حاجات پوری ہو چکی تھیں تو شکریہ کے لیے آئے، یا حاجات تو پوری کروانا چاہتے تھے تو پھر وسیلے کے لیے آئے ہیں. یہ غلط نہیں ہے، مگر ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی اس دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد، ان کو بھیجے جانے کا ہدف اللہ کی ذات نے جو دیا تھا وہ یہ نہیں تھا، بلکہ ان کا کمپلیٹ تعارف اگر کسی ایک لفظ میں ہے تو وہ ہادی ہے، یعنی ہدایت کے لیے آئے تھے. اور وہ اس سیشن میں نے پھر ان نوجوانوں کو متوجہ بھی کیا اس چیز کے بارے میں کہ جب بھی کربلا آئے تو اپنے ذہن میں یہ چیز رکھ کر لے آئیں کہ میں کربلا وہ کچھ لینے کے لیے جا رہا ہوں جو دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو کربلا آنا پڑا. یعنی امام جو کچھ دینے کے لیے کربلا آئے، میں وہی کچھ لینے کے لیے کربلا جا رہا ہوں. اور امام کیا دینے آئے تھے ہم نے گزشتہ سیشن میں بھی بات کی. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، اسلام کا پورا پیکج، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا چیپٹرز جو تھے وہ دینے آئے. اور وہی چیپٹرز ہمیں صحیفہ سجادیہ کے اندر نظر آتے ہیں جس پہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں بات بھی کی ہے. ہم نے دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب صحیفہ سجادیہ ریکمینڈ کی ہے مرحوم مجلسی کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور ریکمینڈیشن کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں نا، چونکہ علامہ مجلسی کے والد مرحوم کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ سے ملاقات ہوگی، دوبارہ ملاقات نہیں معلوم کب ہوگی، تو مجھے جو مسائل درپیش ہوتے رہتے ہیں، اور یہ مسائل ہر عنوان سے موجود تھے کہ صحیفہ یہ جو مجھے مسائل درپیش ہوتے رہتے ہیں، یہ مسائل معرفت کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، عقائد کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، فقہی معاملات کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، سماجی و معاشرتی مسائل سے متعلق ہو سکتے ہیں، کسی بھی عنوان سے متعلق ہو سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں ایک کتاب ریکمینڈ کر دیجئے تاکہ حوادث زمانہ اور آنے والے تمام معاملات کا حل ان سے میں لیتا رہوں، میری ذہنی اصلاح بھی ہوتی رہے، عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی رہے، عمل کا اصلاح بھی ہوتی رہے، فقہی معاملات بھی اور معرفت کے پہلو بھی اس کتاب سے مجھے ملتے رہیں. تو امام کی ریکمنڈیشن، امام نے جو حوالہ دیا ہے صحیفہ سجادیہ کا، صرف دعا پڑھنے کے لیے نہیں دیا. لہذا 1300 برس سے یہ کتاب معاشرے میں موجود ہے.
لیکن اس کا آپ کہہ لیجیے ون لائنر انٹروڈکشن جو ہے، ایک جملے میں جو انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے جی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہیں، یا یہ دعاؤں کی کتاب ہے اور مناجات کی کتاب ہے۔ یہ اس کتاب کا مکمل تعارف نہیں بلکہ ایک ناقص تعارف ہے، یہ اس کتاب کی حقیقت سے آگاہ نہ ہونے والا تعارف ہے۔ جو بھی اس کتاب کی حقیقت سے آگاہ ہے اور اس کی صحیح معرفت رکھتا ہے، وہ صرف اور صرف دعا کی کتاب یا مناجات کی کتاب نہیں کہے گا، چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس کتاب میں حکمت و دانائی کی باتیں ہیں، معرفت پروردگار کی باتیں ہیں، عبد و معبود کے تعلق کی باتیں ہیں، حقوق الناس کی باتیں ہیں، استغفار کی باتیں ہیں، تزکیہ نفس کی باتیں ہیں، تربیت نفس کی باتیں ہیں، تخلیق کائنات اور کائنات کے متعلق خالق کائنات کی جو اسرار ہیں اور رموز ہیں ان کی باتیں ہیں اس صحیفہ سجادیہ کے اندر۔ یعنی یوں کہوں اگر اس ایک جملے میں کہ صحیفہ سجادیہ میں تمام اسلامی علوم اور معارف کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ اعتقادی رہنمائی چاہیے، صحیفہ سجادیہ کو کھول لیں۔ ثقافتی مسائل کو دیکھنا ہے، صحیفہ سجادیہ کے اندر موجود ہیں۔ معاشرتی و سیاسی مسائل ہیں، صحیفہ سجادیہ کو کھولنا ہوگا۔ کلامی و عقائدی مسائل ہیں، صحیفہ سجادیہ بہترین رہنمائی فراہم کرے گا۔ فلسفیانہ مباحث ہیں، اس کے لیے بھی صحیفہ سجادیہ کو کھولنا ہوگا۔ علم عرفان، اجتماعی علوم، اخلاقی مسائل، قوانین فطرت، میں کیا مطلب کن کن موضوعات کا نام لوں، جو مرضی موضوع لے آئیے، کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو آپ کو صحیفہ سجادیہ کے اندر اور صحیفہ کاملہ کے اندر موجود نہ ہو۔ لہذا یہ جملہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا، چاہتا یہ ہوں کہ ہم صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے اس حقیقت کا ادراک کر لیں کہ صحیفہ صرف اور صرف دعا و مناجات کی کتاب نہیں، اور اس کا موضوع اور ٹاپک صرف دعا نہیں ہے، صرف مناجات نہیں ہے، علوم و معارف الہیہ اور اسلامیہ کا ایک عظیم خزانہ ہے اس کے اندر۔ عظمت توحید اس کے اندر بیان کی گئی ہے، ذات الہی کے جبروت کے نظارے دکھائے گئے ہیں، کائنات میں تفکر و تدبر کی سوچ دی گئی ہے اس کے اندر، فرائض عبدیت کے ایک عبد ہونے کے ناطے میرا کیا فریضہ ہے، میرے اخلاق کی تطہیر کی مشق اور تربیت دی گئی ہے اس کے اندر، تشکیل سیرت کا ایک بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے بہترین کتاب اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو صحیفہ سجادیہ بہترین کتاب ہے۔ ان ساری چیزوں کی تبھی میں دوبارہ اگر آپ کے سامنے وہ چیزیں عرض کروں کہ جس کو علامہ طنطاوی نے لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ افراد انسانی اور پورا معاشرہ انسانی دو حالتوں میں موجود ہوتا ہے، دو حالتیں اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ تخلیٰ عن الرذائل اور تحلیٰ بالفضائل، جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کے اندر یہ ساری چیزیں، گناہوں سے بچنا کیسے ہے یہ بھی موجود ہے، برائیوں سے، نیگیٹو سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے وہ بھی ساری کی ساری گائیڈنس ملے گی، رہنمائی، اور ہماری تربیت کرے گا۔ تربیت کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، تربیت کی کتاب ہے۔ اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے دوبارہ سے میں ایک مصری عالم دین کی کوٹیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ لوگ کس عنوان سے اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں۔ احمد محمد جمعہ ابیوطی جو امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں لکھتے ہیں، اور یقین جانیے جھوم اٹھتے ہیں، عالم وجد میں آ جاتے ہیں کہ جب وہ صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے الفاظ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کہنے اس ربانی امام اور روحانی دل اور اخلاقی معلم کے جو افراد بشر کے نفوس اور اقوام و ملل کے دلوں کا حکمران ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کیا کام کر رہے ہیں؟ انسانی نسلوں کی دستگیری اور رہنمائی کرنے والا امام ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ رہنمائی گزشتہ 13 صدی اور جب تک دنیا فنا نہیں ہو جاتی یہ رہنمائی امام علیہ السلام کی اس کتاب سے ملتی رہے گی۔ بڑے خوبصورت انداز میں ان کے وہ جملے اگر آپ کے سامنے بیان کروں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ امام کرتا کیا ہے جو دلوں کا حکمران ہے، وہ کہتے ہیں وہ ان کا ہاتھ تھامتا ہے اور انہیں حقیقی زندگی کے رستوں پر لے جاتا ہے، اور زندگانی کی تنگی اور اس کی کاوش بے جا سے ہٹاتا ہوا اصلی زندگی کے معنی اور ان کی عمر کی قیمت اور زمانہ کی واقعیت و حقیقت اور اس کی عزت کا سبق دیتا ہے۔ کہاں؟ صحیفہ سجادیہ کے اندر دیتا ہے۔ لہذا احمد محمد جمعہ ابیوطی وہ خلاصتاً یہ کہتے ہیں کہ اس گھٹن کے ماحول میں
امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھنا، تفسیر قرآن کی کلاس کا وہاں برپا کرنا، عقائد، احکام اور دیگر علوم کی تعلیم اور تدریس کرنا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے مقاصد کے لیے بہت سے قرآنی، عقیدتی، فقہی، ثقافتی، اجتماعی اور سیاسی مسائل کے لیے دعاؤں کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اور دعا کی صورت میں ان سارے مسائل کو پیش کیا ہے اور تبلیغ دین اور امت کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ لہٰذا اس بات کو میں زیادہ طول نہ دوں کہ چونکہ یہ بوریت کا سبب بھی نہ بنے آپ کے لیے، کہ صحیفہ سجادیہ کے اندر وہ سارے مسائل ہیں جو ایک امت کو پیش آ سکتے ہیں اور جن کی رہنمائی ایک امام کے ذمے ہوتی ہے۔ امت کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے پیش آنے والا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل اس دعا کے اندر نہ ہو۔ پھر لوگوں کو اس کتاب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں نا، آپ کو مختلف اوقات اور مختلف احوال کی اور ان تقاضوں کے مطابق آپ کو دعائیں ملیں گی۔ مثلا بعض دعائیں ایسی ہیں جو سال میں ایک مرتبہ پڑھنی ہوتی ہیں، جیسے دعائے عرفہ ہے، جیسے استقبال ماہ رمضان کی دعا ہے، دعائے وداع ماہ رمضان المبارک، یہ سال میں ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ امام ٹریننگ سیشن کرتے ہیں، یہ سالانہ ٹریننگ سیشن ہے۔ پھر بعض دعائیں ایسے ہیں جو مہینے میں ایک بار پڑھی جاتی ہیں، جیسے رؤیت ہلال کی دعا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ چاند نظر آتا ہے تو ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جو ہفتہ وار ہیں، جیسے مختلف ہفتے کے دنوں کی دعائیں، جیسے یا جمعہ کی دعا جیسے آتی ہے۔ بعض دعائیں دن رات کی دعائیں، رات اور دن۔ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت کے سیشنز ہیں جو ڈیلی بیسز پہ، ویکلی، منتھلی اور پھر سالانہ بیسز پہ جو ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ اچھا، جن لوگوں نے اس کتاب کو نا صرف ایک کتاب سمجھا ہے کہ یہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے، مثلا ابن شہر آشوب نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ وہ اپنی کتاب المناقب میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بصرہ شہر کے اندر ایک بہت بلیغ اور ادیب ایک شاعر شخص تھا کہ اس کے سامنے جب صحیفہ سجادیہ کی فصاحت کا اور بلاغت کا اور کمال کا تذکرہ ہوا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو دعا کے چند جملے ہیں، اور اس قسم کے جملے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، کہو تو اس طرح کا صحیفہ میں بھی تمہیں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے یہ کیا، وہ قلم لے کر بیٹھ گیا اور سر جھکائے ہوئے کچھ لکھنے کے لیے بیٹھ گیا، لیکن اس کے بعد اپنا سر اٹھانا نصیب نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اور ان کی جو تاثیر ہے خالق کائنات کے سامنے، میں نے مفتی جعفر اعلی اللہ مقامہ کا وہ جملہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے، الفاظ کا ترجمہ ہمارے بس میں تھا، لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے کہ وہ الفاظ جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے اور وہ جو ایک قاری کے دل میں تڑپ پیدا کرتے ہیں، وہ ہمارے ترجمے میں وہ تڑپ آ جائے، وہ تڑپ ہم پیدا نہیں کر سکے، ہم بے بس ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کی تاثیر کتنی ہے۔ اچھا، یہ صحیفہ سجادیہ سے ہٹ کے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ذرا آپ اندازہ کیجئے گا کہ امام کا کلام، وہ علامہ طنطاوی نے بھی اپنے ان آرٹیکلز میں سے ایک آرٹیکل کے اندر لکھا ہے کہ میں جب بھی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام دیکھتا ہوں تو میں بارہا اور ہر مرتبہ ایک نتیجے کے اوپر پہنچتا ہوں کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو اللہ کے کلام سے کمتر اور مخلوقات خدا کے کلام سے بلند تر ہے۔ اس کلام کو مخلوقات پروردگار میں سے اس جیسا کلام کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اسی لیے وہ ایک جگہ پہ وہ قرآن کے پیرالل میں بھی پیش کرتے ہیں صحیفہ سجادیہ کو، چونکہ اس کا اثر کلام ربانی کے قریب ترین ہے۔ اسی لیے وہ میں اس کو مختصر کر کے اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ ایک طرف صحیفہ سجادیہ رکھتے ہیں، ایک طرف قرآن مجید رکھتے ہیں۔ ان دونوں کتابوں کو رکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں یہ دونوں آپس میں بالکل متحد اور متفق ہیں۔ یہ ان کا جملہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کریں، یہ دونوں کتابیں بالکل متحد اور متفق ہیں۔ یہ ان میں آپ کو ہدایت کے حوالے سے کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، ایک خالق کا کلام ہے۔ بلکہ ایک اور جملہ بھی اگر آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، ایک بہت بڑے عارف اور دانشور گزرے ہیں ذکی مبارک، انہوں نے اپنی کتاب التصوف الاسلامی والادب والاخلاق کے اندر لکھا ہے کہ صحیفہ سجادیہ کو انجیل آل محمد کا لقب دینے والے بھی یہی شخص ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیفہ در حقیقت انجیل ہے۔ اور کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک فرق ہے انجیل اور صحیفہ سجادیہ میں۔ انجیل کا یہ ہے کہ انجیل کا کام یہ ہے کہ اوپر کی بات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتی ہے، جبکہ صحیفہ سجادیہ کیا کرتا ہے؟ دل کے صفحے پر لکھی جانے والی بات کو اللہ تک لے جاتا ہے۔
یہ فرق ہے. ایک وہ ہے جو کلام ہے جو اللہ سے زمین پر آیا، اور یہ بلند تر کلام ہے جو اللہ کی طرف سے زمین پر حضرت عیسیٰ کے دل پر نازل ہوا، اور پھر مخلوقات خدا کی طرف سے جو بلند ترین کلام اگر کسی نے کیا جو ذات پروردگار سے مخاطب ہو کر کیا گیا ہے تو یہ وہ کلام ہے کہ جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے. لہٰذا یہ انجیل والا کام کرتی ہے یہ کتاب. ابن جوزی نے اپنی جو کتاب ہے خصائص الائمہ، اس کے اندر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں اسلام کے اوپر اور ہمارے معاشرے کے اوپر، ان کو گنوایا ہے. وہاں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو مسلمانوں کی توحید اور ان کے عقائد کبھی مکمل نہ ہوتے. وہ جو توحید اور عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا گئے تھے، ان کی باریکیاں مسلمانوں کے اوپر کبھی نہ کھلتی. اور پھر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں نہ ہوتی تو مسلمان خدا کے ساتھ بات کرنے، مناجات کرنے، اپنی حاجات بارگاہ پروردگار میں پیش کرنے کی روش سے محروم رہ جاتے. کلام کرنے اور خدا سے مخاطب ہونے اور اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے، اس معاملے میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے اوپر استادی کا حق رکھتے ہیں. پوری امت مسلمہ کے استاد ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کو کیسے پہنچانا ہے ایز اے استاد ہونے کے ناطے امت کو سکھایا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ استغفار کے وقت خدا سے کیسے بات کرنی ہے، صحیفہ سجادیہ پڑھیں گے. بارش کی درخواست کن الفاظ اور کس لب و لہجے میں کرنی ہے، نزول باران کی درخواست کے لیے بھی آپ کو صحیفہ سجادیہ پڑھنا ہی پڑے گا. دشمن کے خوف کے وقت خدا سے پناہ مانگنی ہے اور دشمن کے شر کو دفع کرنا ہے اور رفع کرنا ہے، تو کیسے کریں گے، صحیفہ سجادیہ کو پڑھنا پڑے گا. لہٰذا آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام کی تاثیر اس قدر ہے کہ لوگوں نے مجبور ہو کے لکھا ہے کہ اگر امام کا جو حق ہے اگر ہم وہ سمجھنا چاہیں تو گویا امام اس پوری امت مسلمہ کے استاد ہیں اپنے معاف ضمیر کو خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے کے حوالے سے. یہ اتنا اثر ہے ان کی گفتگو میں. لہذا تاریخ یعقوبی میں ایک واقعہ لکھا گیا جو دنیاوی کلام کے اثر کے لیے ہے کہ بادشاہ روم نے خلیفہ عبد الملک کے نام ایک دھمکی آمیز خط لکھا تھا، اور اس کو لکھا تھا کہ میں تمہاری سلطنت کو جو ہے اس پہ حملہ آور ہونے والا ہوں، اور پھر تمہاری سلطنت کے میں جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ہوں. مطلب جو مسلمانوں کی جو مملکت اور ریاست تھی اس کے حوالے سے اس نے دھمکی آمیز خط لکھا. اب عبد الملک جو تھا وہ اس کا جواب نہ دے سکا، تو اس نے والی حجاز کو پھر جو ہے وہ ایک خط لکھا. اپنے اس خط میں وہ والی حجاز کو یہ کہتے ہیں کہ تم امام سجاد پر، علی ابن الحسین پر سختی کرو اور ان کو دھمکیاں دو، جیسے مجھے دھمکی ملی ہے اسی طرح کی دھمکیاں اور سختیاں تم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پر کرو. پھر تمہارے جواب میں وہ جو بھی کہتے ہیں وہی چیز لکھ کر مجھے بھیج دو. ان دھمکیوں کا جواب کیسے دیا جاتا ہے مجھے یہاں امام سجاد سے پتہ چل جائے گا. وہی جواب میں نے پھر آگے بادشاہ روم کے لیے خلیفہ عبد الملک کو لکھ بھیجنا ہے تاکہ بادشاہ روم کو وہی جواب دیا جائے. میں جو آپ سے کہہ رہا تھا نا طریقہ کلام اور طرز تخاطب کیسے ہونا ہے، امام سجاد امت مسلمہ کے اوپر استادی کا حق رکھتے ہیں. یہ نہیں جانتے تھے روم والوں کو دھمکی کا جواب کس لب و لہجے اور کن الفاظ میں دینا ہے، لہٰذا امام کے اوپر سختی کی گئی. حجاج نے بالکل ایسا ہی کیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب سختی اور دھمکیوں والی بات کی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ہر روز 360 لمحے ہوتے ہیں، اور تم جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہو نا، مجھے اپنے رب سے امید یہ ہے کہ ان میں سے پہلے ہی لمحے میں اللہ مجھے تمہارے شر سے بچا لے گا. تو جو کر سکتا ہے کر. اب حجاج نے یہ جملے سننے تھے، اسی لیے وہ سارا کچھ کر رہا تھا. لہٰذا حجاج نے ان جملوں کو لکھا اور عبد الملک کو واپس بھیج دیا، خلیفہ عبد الملک کو بھیج دیا، اور عبد الملک خلیفہ نے یہی جواب بادشاہ روم کو لکھ بھیجا. بادشاہ روم کے سامنے جب یہ جواب گیا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ جی اس کا اپنا کلام نہیں، یہ کسی فرزند نبی کا کلام ہے جو میرے سامنے آیا ہے. اس قدر تاثیر ہے. اگر اس تاثیر کو اگر شاید آپ سمجھیں یا نہ سمجھ سکیں، یہ کوئی عام معمولی واقعہ نہیں ہے جو تاریخ یعقوبی میں نقل ہوا ہے. اچھا، امام سجاد کے کلام کی تاثیر کون ہے جو نہیں سمجھ سکتا؟ آپ خود اندازہ کریں نا کہ ایک وقت تھا جب آپ ایک مجبور، جب دنیا ان کو جس عنوان سے دیکھ رہی تھی کہ یہ ایک بے بس، ایک مجبور اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ایک مظلوم قیدی ہے.
لیکن یہی مجبور بے بس توق و زنجیر میں جکڑا ہوا قیدی جب ابن زیاد سے مکالمہ کرتا ہے اور ابن زیاد امام علیہ السلام کے قتل کا حکم دیتا ہے تو یہ قیدی اندازہ کریے گا، اس قیدی کے الفاظ بھی آپ ذرا غور فرمائیے گا، وہی امام سجاد کھڑے ہو کر ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں اب بالقتل تحدثنی، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، اما علمت بان القتل لنا عاد وکرامتنا من اللہ شہادہ، تو نہیں جانتا کہ ہم شہادت کو اپنے لیے کرامت سمجھتے ہیں اور رائے خدا میں قتل ہونا ہمارے لیے باعث افتخار ہوتا ہے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس قدر اثر تھا امام علیہ السلام کی اس ایک جملے کا کہ وَا عَلِمْتَ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَنَا عَادَ وَكَرَامَتُنَا الشَّهَادَةُ، وہ امام کے قتل سے باز آ جاتا ہے۔ یہ کون نہیں جانتا ہے امام کے خطبوں جملوں کا کیا اثر تھا جو شام اور کوفہ کے دربار میں امام علیہ السلام۔ اس لیے آپ دوبارہ دیکھیے ذرا تھوڑا انالیسز کے ساتھ کربلا کو بھی دیکھیے، تحریک کربلا کے بعد جو امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار ہے جس پہ ہم ایک بوسٹر الگ سے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اس پہ کیجئے، لیکن ایک جملہ ایک لمحے کو رک کے سنتے جائیے کہ یزید بادشاہ وقت تھا، بادشاہ وقت میں یہی اس کے دربار میں یہی قیدی موجود ہے۔ یہاں کون توقع کر سکتا تھا کہ بادشاہ وقت کو اس کی موجودگی میں اور اس کے اپنے دربار میں اور اس حالت میں جس حالت میں یہ قیدی ہے، کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ ایک جوان جو اسیر بھی ہے، بیمار بھی ہے اور جو پوری اتنی لمبی مدت میں جسمانی طور پر نفسیاتی طور پر کافی کمزور ہو چکا ہے، وہ یزید کے لیے اور بادشاہ وقت کے لیے کوئی خطرہ پیدا کر سکے گا؟ وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ بات۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ یزید نے اس لیے امام زین العابدین سے خود فرمائش کی کہ قیدی تم بھی کچھ کہنا چاہو تو اس مجمع کے سامنے کہو، اور امام اس موقع کی تلاش میں تھے۔ یہ ایک روایت کے مطابق امام نے کہا جب اس خطیب کی بات ختم ہوئی تھی کہ مجھے بھی تو کچھ کہنے کی اجازت دو، مگر تاریخ نے جو دیکھا وہ کیا تھا؟ آپ کے خطبوں، آپ کے الفاظ، آپ کی تقریروں میں اہل بیت کی حقانیت یزید کے دربار میں واضح ہوئی۔ یزید کی حکومت کے جرائم، اس کی ظلم و زیادتی کا یوں پردہ چاک کیا اور اتنے تلخ اور درشت لہجے میں امام نے وہ پردہ اس کا چاک کر دیا اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے موجود اس پردے کو تار تار کر دیا کہ غافل اور ناواقف عوام بیدار ہونے لگ پڑی امام زین العابدین علیہ السلام کے ان الفاظ کے وجہ سے۔ لہذا امام علیہ السلام کا کلام دنیاوی جو ہے آپ کہہ لیجئے کسی موقع پر بیان کیا گیا ہو تو بھی اس کی تاثیر ہمارے سامنے پیش نظر ہے، اور اگر وہی امام علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں، درخواست کر رہے ہوں، سوال کر رہے ہوں تو اس کی تاثیر کس قدر ہوگی کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مرحوم مجلسی کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ آج کے اس بوسٹر میں جو 2-4 چیزیں جو ہمارے لیے واضح ہوئی ہیں ان کو سمجھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی صحیفہ سجادیہ کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ صحیفہ سجادیہ صرف دعاؤں کی کتاب نہیں ہے، میری تمام تر دینی مذہبی ضروریات اس کتاب سے پوری ہوتی ہیں۔ مجھے اس کتاب کی طرف بڑھ کر اس کو سٹڈی کرنا ہوگا، ریسیٹیشن سے ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ میرا امام وقت میرے پاس اگر موجود نہیں ہے اور میں اگر ان سے کسی کتاب کا تقاضا کروں اور فرمائش کروں تو جو کتاب مجھے میرا امام وقت تحفے میں اور ہدیے میں دے گا وہ صحیفہ سجادیہ ہے۔ صحیفہ سجادیہ کے الفاظ کی تاثیر اس قدر ہے کہ کسی نے امام کی کتاب کو انجیل کہا، کسی نے امام کو پوری امت کا اس مسئلے میں استاد کہا، کسی نے مشکل اوقات میں جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو امام سے کے الفاظ لینے کے لیے وہی رنگ ڈھنگ امام کے ساتھ اختیار کیا جو بادشاہ روم نے اختیار کیا، اور ان الفاظ کو بادشاہ روم کی خدمت میں بھیج کر اپنے آپ کو اس کے غضب اور غصے سے بچایا۔ اور کوئی ایسا تھا جو فرعون بن کر اپنے دربار میں قیدی کی صورت میں اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا، مگر اس جوان نے کوفہ ہو یا شام دربار کی فضا کو بدل دیا، اور وہ جو درباری تھے جو حکومت وقت کی لالچ میں اور دھمکیوں میں اور پیسے کی لالچ میں آ گئے تھے، ان کو اہل بیت کی حقانیت اور مقام سے یوں روشناس کرایا کہ ان کو بیدار کرتے ہوئے گویا کہ بغاوت کی راہ دکھائی، اور جس کی طرف ہم نے بعد میں دیکھا بھی صحیح کہ عوام کا غم و غصہ کس طریقے سے نکلا ہے۔ مجھے اپنے وقت کے تقاضوں کے طور پر، ہمیں اپنے وقت کے تقاضوں کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کی کتاب کو ایک سٹڈی بک کے طور پر، قرآن کے بعد وہ پہلی کتاب جو جس کا 100% معصوم سے آنا یقینی ہے، وہ صحیفہ سجادیہ کی صورت میں اپنے سینے اور گلے سے لگا کر اپنے سینے کو اس کی تعلیمات سے منور کرنا ہوگا اور اپنے قلب کو اور اپنے دل کو جگانا اور بیدار کرنا ہوگا۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس دنیا میں صحیفہ سجادیہ جیسی روشن
روح دل کو جگا دینے والی تعلیمات اور اس کتاب کی تعلیمات سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے قلب و ضمیر و تفکر و خیال کو روشناس کرنے اور سیراب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کتاب کے ذریعے خالق کائنات کی معرفت کو تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کتاب کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.